بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جماعتی تدریس دوبارہ سے شروع ہو جائے، دعائیں ضرور کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کی دعائیں اللہ پاک قبول کریں اور دوبارہ سے جماعتی تدریس کا عمل شروع ہو جائے، اور اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں خوب ترقی عطا فرمائیں، آمین۔ عزیز طلبہ، درجہ ہفتم معاشرتی علوم کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 7 صنعت اور تجارت سے متعلق مطالعہ شروع کریں گے۔ آپ کا یہ سبق صفحہ نمبر 54 سے شروع ہے۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ صنعتوں کی مختلف اقسام کے بارے میں بیان کر سکیں، صنعت کی تعریف بیان کر سکیں، اور صنعتوں کی جو مختلف اقسام ہیں اس کے بارے میں آپ بیان کر سکیں گے۔ صنعتوں کے قیام پر اثر انداز ہونے والے جو عوامل ہیں، وہ عوامل جو کہ صنعتوں کے قیام پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان سے متعلق آپ پڑھیں گے۔ پاکستان کے مختلف صنعتوں کے بارے میں آپ اس سبق میں پڑھیں گے، اور یقیناً جب یہ سبق مکمل ہو جائے گا تو آپ پاکستان کی صنعتوں سے متعلق بیان کر سکیں گے، لوگوں کو بتا سکیں گے۔ پاکستان کی گھریلو صنعتوں کے بارے میں آپ اس سبق میں جان سکیں گے۔ تجارت کی مختلف اقسام کے متعلق آپ پڑھیں گے، اور اسی طرح پاکستان کی جو تجارت ہے، پاکستان میں تجارت کے جو شعبہ ہے، اس کے متعلق مختصر معلومات حاصل کریں گے۔ یوں مجموعی طور پر یہ سبق صنعت و تجارت سے متعلق ہے۔ آئیے عزیز طلبہ، ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ صنعت کے لیے انگریزی میں لفظ انڈسٹری استعمال کرتے ہیں، اور عزیز طلبہ، لفظ انڈسٹری لاطینی لفظ انڈسٹریا سے ماخوذ بنا ہے، جس کے معنی جانفشانی، تندہی اور مستقل مزاجی سے محنت کرنے کے ہیں۔ عزیز طلبہ، لفظ انڈسٹری لاطینی زبان کا لفظ انڈسٹریا سے نکلا ہے، جس کے معنی مسلسل محنت کرنے کے ہیں۔ اس سے انتہائی منظم طور اور طریقے کا اظہار ہوتا ہے، جس میں انسانی توانائی، انسانی محنت، انسان کی کوششیں، قدرتی وسائل اور پھر ٹیکنالوجی کے باہم ملاپ سے جدید معیشت میں اشیاء کی تیاری اور خدمات کا حصول ہے۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ صنعتوں کے قیام کا تقاضا کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ صنعت کی تعریف یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ صنعت یعنی فیکٹریوں میں مشین کے ذریعے تیار ہونے والی اشیاء کے کام اور طریقہ عمل کو کہتے ہیں۔ وسیع تر مفہوم میں صنعت کے معنی یہ ہیں کہ خام مال سے مفید اشیاء تیار کی جائیں جن کی انسانوں کے لیے کچھ افادیت ہو، یعنی ایسی اشیاء تیار کریں جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور عزیز طلبہ، یہ بھی بات نوٹ رکھیے کہ صنعتوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر جو وسیع پیمانے پر اشیاء تیار کرتے ہیں، تو ان کی وسعت کی بنیاد پر، پیداواری وسعت کی بنیاد پر بھی ہم انہیں صنعت کا نام دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ لوگوں کی آمدنی، روزی روزگار اور روزمرہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک بہت بہترین موجودہ وقت میں طریقہ کار ہے۔
عزیز طلبہ، روزانہ کی ضروریات زندگی کی مختلف اشیاء تیار کرنے کے لیے کارخانے قائم کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، صنعتوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1، گھریلو صنعتیں۔ یہ صنعتیں انسانی مشقت پر انحصار کرتی ہیں، یعنی یہ وہ صنعتیں ہوتی ہیں جہاں لوگ اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہنر کو استعمال کرتے ہوئے مختلف اشیاء تیار کرتے ہیں۔ یہ صنعتیں عام طور پر گھروں کے اندر ہوتی ہیں، مثال کے طور پر قالین، کھلونے، مٹی کے کھلونے، برتن وغیرہ بنانا، گرم کپڑے تیار کرنا، اجرک وغیرہ۔ یہ وہ صنعتیں ہیں جو گھروں کے اندر رہتے ہوئے لوگ تیار کرتے ہیں، اسی بنیاد پر ہم انہیں گھریلو صنعتیں کہتے ہیں۔ نمبر 2، سادہ صنعتیں۔ ان صنعتوں میں خام مال کو صاف کرنے کا کام کیا جاتا ہے، یعنی اصل جو مال ہے، چیز ہے، اس کو صاف کر کے اور پھر اسے قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ بڑی بڑی صنعتوں کو خام مال مہیا کرنے کے لیے یہ صنعتیں قائم کی جاتی ہیں، یعنی ان صنعتوں کے اندر پہلے اصل مال کو صاف کر کے مزید مفید اشیاء تیار کرنے کے لیے صنعتوں کو فراہم کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ریشوں کو دھاگے میں تبدیل کرنا اور پھر اسے کپڑے بنانے کی فیکٹری کو فراہم کر دینا، جس سے وہ پھر کپڑے تیار کر سکے۔ لوہے کے ذرات کو پگھلا کر پھر اسے لوہے کی فیکٹریوں میں فراہم کر دینا تاکہ وہ اس سے مختلف اشیاء، اوزار، مشینیں وغیرہ تیار کر سکیں۔ صنعتوں کی تیسری قسم عزیز طلبہ کمپلیکس صنعتیں ہیں۔ یہ وہ صنعتیں ہیں جن میں خام مال کے حصول سے لے کر تیار مال کے تیار ہونے تک مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے، یعنی یہ صنعتوں کی وہ قسم ہے جس میں اصل مال کو وہ خود پروسیس سے گزار کر صاف کرتے ہیں، قابل استعمال بناتے ہیں اور پھر مختلف مراحل سے گزار کر اشیاء تیار کرتے ہیں، مفید کارآمد اشیاء تیار کرتے ہیں، صنعتی پیداوار حاصل کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر انہیں ہم کمپلیکس صنعتیں کہتے ہیں۔ ان صنعتوں کے اندر مزدوروں کی بڑی تعداد اور بڑی بڑی مشینیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان صنعتوں کے اندر کام چونکہ مرحلہ وار ہوتا ہے، اس لیے ہر مرحلے کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں، شعبے بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کے ذمے ان کے شعبے سے متعلق کام لگا دیے جاتے ہیں۔ یوں مرحلہ وار طریقے سے کمپلیکس صنعتوں کے اندر اشیاء تیار کرنے کا کام ہوتا ہے۔ ان صنعتوں میں وہ اشیاء تیار کی جاتی ہیں جو نہ صرف مقامی منڈیوں بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی بھیجی جاتی ہیں، دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی فروخت کی جاتی ہیں۔ یعنی اشیاء کی تیاری اس قدر کثیر مقدار میں کرتے ہیں کہ مقامی ضرورت بھی پورا کر سکیں اور پھر دنیا کے دوسرے ممالک کو فروخت کر کے آمدنی حاصل کریں، زر مبادلہ حاصل کریں۔ یوں عزیز طلبہ، صنعتوں کی یہ 3 قسمیں آپ کے سامنے واضح ہیں۔ نمبر 1 گھریلو صنعتیں، نمبر 2 سادہ صنعتیں اور نمبر 3 کمپلیکس صنعتیں۔ عزیز طلبہ، کچھ عوامل صنعتوں کے محل وقوع پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی صنعتیں کن مقامات پر قائم کریں، اس حوالے سے ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آئیے ان سے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 خام مال۔ عام طور پر صنعتیں وہاں لگائی جاتی ہیں جہاں خام مال آسانی سے دستیاب ہو۔ مثال کے طور پر چینی بنانے والی فیکٹری وہاں لگائی جاتی ہے جہاں گنا آسانی سے دستیاب ہو، اس لیے کہ گنے کی مدد سے ہم چینی شکر تیار کرتے ہیں۔ نمبر 2 توانائی کے ذرائع۔ صنعتوں میں مشینیں کام کرتی ہیں اور یہ توانائی کے مختلف ذرائع سے چلائی جاتی ہیں، اس لیے صنعتیں وہاں لگائی جاتی ہیں جہاں توانائی کے ذرائع آسانی سے دستیاب ہوں۔ مثال کے طور پر لوہے کے مصنوعات بننے والی صنعت کسی بجلی گھر کے نزدیک ہونی چاہیے تاکہ صنعت میں موجود مشینیں بآسانی چل سکیں۔ یعنی صنعتوں کو قائم کرتے وقت لازمی ہے، ضروری ہے کہ ہم
ایسے مقام کا، ایسے محل وقوع کا انتخاب کریں جہاں پانی، گیس، بجلی، توانائی کے جو دیگر ذرائع ہیں وہ موجود ہوں۔ نمبر 3، بندرگاہ سے قربت۔ خام مال اور مصنوعات کی درآمدات اور برآمدات بندرگاہوں کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی ہم دوسرے ممالک سے مال خریدتے یا انہیں مال بیچتے ہیں تو لازمی ہے کہ ہمارے پاس بندرگاہ موجود ہو جہاں سے ہم بحری جہاز کی مدد سے بڑی مقدار میں اشیاء کی خرید و فروخت کر سکیں۔ اس لیے کسی بھی صنعت کو لگاتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اس صنعت کے نزدیک کوئی بندرگاہ بھی موجود ہو۔ نمبر 4، منڈی سے قربت۔ صنعتی ترقی کے لیے صنعت کے نزدیک منڈیوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ صنعت میں تیار ہونے والی اشیاء منڈی میں، مارکیٹ میں، بازار میں بآسانی فروخت ہو سکیں۔ اگر صنعتوں سے دور منڈی واقع ہوگی تو یقیناً مال کو، صنعتی تیار مال کو فروخت کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح نقل و حمل پر اٹھنے والے اخراجات کی بچت بھی ہوتی ہے۔ جب صنعتیں منڈیوں کے قریب ہوں تو مال برداری، سامان کو صنعت سے منڈی تک پہنچانے کا جو خرچ ہے اس کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے صنعتیں منڈیوں کے قریب لگائی جاتی ہیں۔ نمبر 5، ہنرمند کاریگر اور مزدور۔ صنعتوں کا قیام ہمیشہ سے ایسے مقامات پر ہوتا ہے جہاں ہنرمند کاریگر اور مزدور بآسانی دستیاب ہوں۔ جدید مشینوں کو چلانے کے لیے خاص ہنرمند کاریگروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کچھ وہ عوامل ہیں عزیز طلبہ جنہیں ہم مد نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مناسب ذرائع نقل و حمل، حکومتی پالیسیاں اور سیاسی استحکام بھی صنعتوں کے محل وقوع کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو صنعتوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آزادی کے وقت پاکستان کے حصے میں بہت تھوڑی صنعتیں آئیں، اور جو صنعتیں حصے میں آئیں وہ بھی اس قابل نہیں تھیں کہ ان سے بہتر پیداوار حاصل کر سکتا پاکستان۔ برصغیر پاک و ہند میں موجود 921 صنعتوں میں سے صرف 34 چھوٹی صنعتیں پاکستان کے حصے میں آئیں جو انتہائی خراب حالت میں تھیں۔ اب پاکستان میں صنعتیں کافی ترقی کر چکی ہیں اور صنعتی لحاظ سے منصوبہ بندی مزید کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی اندرونی آمدنی کا 17% حصہ صنعتوں سے آتا ہے۔ یوں صنعتیں ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور دنیا بھر میں وہی ممالک اب ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے یہاں صنعتیں انتہائی مضبوط ہیں۔ صنعتی ترقی دراصل ملک کی ترقی کی بنیاد ہے۔ پاکستان کی چند اہم بڑی صنعتیں ہم یہاں پر ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، کپڑا بنانے والی صنعت۔ کپڑا بنانے والی صنعت پاکستان کی سب سے بڑی صنعت ہے۔ یہ صنعت ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان میں کپڑا بنانے والی صنعت کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 2 بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سوتی کپڑا بنانے والی صنعت۔ سوتی کپڑا بنانے والی صنعت پاکستان کے زر مبادلہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یعنی پاکستانی برآمدات کا 70% حصہ دراصل سوتی کپڑے کی برآمدات سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ اس صنعت میں سوتی ریشے سے دھاگے، ان سے سلے کپڑے، ریڈی میڈ گارمنٹس، تولیے، چادریں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ اس صنعت میں بڑی بڑی اور جدید مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوتی کپڑا بنانے والی فیکٹریاں کراچی، حیدرآباد، فیصل آباد، لاہور، سرگودا، برے والا اور ٹنڈو یوسف میں واقع ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی سوتی کپڑا بنانے کی صنعتیں موجود ہیں۔ کپڑے کی صنعت میں دوسری جو قسم ہے
وہ اونی کپڑا بنانے والی صنعت ہے۔ پاکستان میں اونی کپڑا بنانے والی پہلی فیکٹری 1949 میں ولیکا وولن مل کے نام سے کراچی میں بنائی گئی۔ آج پاکستان میں 70 سے زائد اونی کپڑا بنانے والی بڑی، چھوٹی اور درمیانی درجے کی فیکٹریاں موجود ہیں۔ اب پاکستان اونی کپڑا بنانے والی صنعت میں خود مختار ہے، اپنی ضرورت کو خود پورا کرنے کے قابل ہے۔ اضافی پیداوار کو ہم فروخت کر کے زر مبادلہ کماتے ہیں۔ پاکستان میں راولپنڈی کے قریب لارنس پور میں اونی کپڑا بنانے کا ایک بڑا کارخانہ موجود ہے، جہاں اعلیٰ معیاری اونی کپڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس صنعت سے اونی کپڑے، شال، کمبل اور قالین وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یوں آپ کے سامنے واضح ہے کہ کپڑا بنانے والی صنعت، ٹیکسٹائل انڈسٹری، پاکستان کی تمام صنعتوں میں سب سے اہمیت کا حامل صنعت ہے۔ پاکستان کی دوسری اہم بڑی صنعت سیمنٹ بنانے والی صنعت ہے۔ پاکستان اس لحاظ سے عزیز طلبہ بہت خوش قسمت ہے کہ سیمنٹ بنانے کے لیے درکار دو اہم معدنیات، چونے کا پتھر اور جپسم، پاکستان میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس وقت پاکستان میں 24 سے زائد سیمنٹ بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی ہیں۔ یہ فیکٹریاں جہلم، اٹک، میاوالی، راولپنڈی، ڈنڈوت، ڈیرہ غازی خان، خوشاب، ہزارہ، چیراٹ، کراچی، سکھر، حیدرآباد، ٹھٹہ اور قلات میں موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، سیمنٹ سازی کے بڑے بڑے جو کارخانے ہیں وہ سرکاری تحویل میں بھی ہیں، یعنی سرکاری نگرانی میں کام کر رہے ہیں، اور نجی شعبے میں بھی، یعنی پرائیویٹ سطح پر بھی لوگوں نے سیمنٹ کے کارخانے قائم کیے ہوئے ہیں۔ سرکاری شعبے کے کارخانوں کا جو نظم و نسق ہے وہ پاکستان اسٹیٹ سیمنٹ کارپوریشن کے سپرد ہے، یعنی حکومت پاکستان نے سرکاری سیمنٹ کے کارخانوں کی نگرانی کے لیے ایک ادارے کی بنیاد رکھی ہے جس کا نام پاکستان اسٹیٹ سیمنٹ کارپوریشن ہے۔ سیمنٹ کی پیداوار میں پاکستان تقریباً خود کفیل ہے، یعنی پاکستان اپنی ضرورت کو خود پورا کرنے کے قابل ہے، اور ہر سال تقریباً 18 ملین ٹن کے قریب پاکستان سیمنٹ تیار کرتا ہے، اپنی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک کو فروخت کر کے زر مبادلہ کماتا ہے۔ نمبر 3، چینی کی صنعت۔ یہ ملک کی بڑی صنعتوں میں سے ایک ہے۔ عزیز طلبہ، چینی کی صنعت ملک کی بڑی صنعتوں میں سے ایک ہے۔ 1947 میں پاکستان نے چینی کے صرف 2 کارخانوں سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ جی ہاں عزیز طلبہ، 1947 میں پاکستان میں صرف 2 چینی کے کارخانے موجود تھے۔ ایک کارخانہ صوبہ پنجاب میں گوجرانوالہ کے نزدیک راہوالی میں، اور دوسرا صوبہ خیبر پختونخوا میں تخت بائی کے مقام پر تھا۔ عزیز طلبہ، چینی گنے سے حاصل کی جاتی ہے جو پاکستان کے 3 صوبوں پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بڑی مقدار میں کاشت کیا جاتا ہے۔ اس لیے حکومت نے ان علاقوں میں چینی کے کارخانے لگانے کا فیصلہ کیا جہاں گنا کاشت کیا جاتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کارخانے صنعتیں عموماً وہاں لگائی جاتی ہیں جہاں خام مال موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جن علاقوں میں گنے کی کاشتکاری ہوتی ہے وہیں چینی کے کارخانے لگائے گئے ہیں۔ ملک میں 78 چینی کے کارخانے کام کر رہے ہیں۔ 40 پنجاب میں، 32 سندھ میں اور 6 خیبر پختونخوا میں چینی کے کارخانے موجود ہیں۔ چینی کی پیداوار 5 ملین ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ شکر کی پیداوار یعنی چینی کی پیداوار میں پاکستان خود کفیل ہے اور بعض مرتبہ اضافی چینی برآمد کر کے کثیر زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔ پاکستان کی شکر چینی اعلیٰ معیار کی ہے۔ موٹر گاڑیاں بنانے والی صنعت ہمارے ملک کی اہم صنعت ہے۔ عزیز طلبہ، نمبر 4 پر موٹر گاڑیاں بنانے والی صنعت
موٹر گاڑیاں بنانے والی صنعت ہمارے ملک کی اہم صنعت ہے۔ اس صنعت کا انحصار بیرونی ممالک کی تکنیکی معاونت اور سرمایہ کاری پر ہے، یعنی اس صنعت کے حوالے سے کئی ممالک ہماری مدد کرتے ہیں، خاص طور پر جاپان اور کوریا، اور دوسرے کئی ممالک سے لوگوں نے اس صنعت میں سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے، انویسٹمنٹ بھی موجود ہے۔ سوزوکی، ہونڈا، ٹویوٹا اور ڈائہاٹسو جاپانی کمپنیاں ہیں، جبکہ ہنڈائی، کیا اور ڈائیو کوریا کی کمپنیاں ہیں۔ اس صنعت میں گاڑیوں کے علاوہ ٹریکٹر بھی تیار کیے جاتے ہیں، جو پاکستان کی ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کے لیے ٹریکٹر کی بہت اہمیت ہے، اور اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے موٹر گاڑیاں بنانے والی جو صنعت ہے وہ ٹریکٹر بھی تیار کرتے ہیں۔ اس طرح بسیں اور موٹر سائیکلیں بھی اس صنعت کی اہم مصنوعات ہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیے عزیز طلباء کہ پاکستان موٹر سائیکلیں تیار کرنے والا دنیا کے 5 بڑے ممالک میں شامل کیا جاتا ہے۔ کراچی اس صنعت کا سب سے اہم مرکز ہے۔ نمبر 5، پاکستان کی گھریلو صنعتیں۔ گھریلو صنعتوں میں مختلف اقسام کے چھوٹے کارخانے ہیں جہاں مختلف اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ ان اشیاء میں قالین کی بنائی، سوتی کپڑے، اونی گولے، لکڑی سے تیار کردہ اشیاء، دھاتوں سے تیار کردہ اشیاء، چمڑے سے بنی ہوئی کشیدہ کاری اور کریشے سے بنائی ہوئی اشیاء شامل ہیں۔ عزیز طلباء، ان تمام قسم کے چھوٹے کارخانے جو گھروں میں قائم ہیں اور پیداوار حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، ان سب کو ملا کر ہم ایک صنعت کی صورت میں انہیں ہم گھریلو صنعتیں کہتے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کی آمدنی، روزی روزگار کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور پاکستان کی گھریلو صنعتوں سے حاصل شدہ پیداوار کو دنیا کے مختلف ممالک میں فروخت کر کے برآمد کر کے ہم زر مبادلہ بھی کماتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے پاکستان کی صنعتوں میں سے 5 جو بڑی صنعتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مزید پاکستان کی صنعتوں سے متعلق معلومات کتابوں کی مدد سے اور انٹرنیٹ کی مدد سے ضرور حاصل کریں، اس لیے کہ پاکستان میں مزید کئی اور قسم کی صنعتیں بھی قائم ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے سبق یہیں تک۔ اب اس سبق سے آپ اہم نکات، اہم باتوں کو نوٹ کر کے رف کاپی کے اوپر لازمی یاد کریں، اور سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 سے سوالات و جوابات بھی آپ یاد کریں گے، یعنی پہلے پڑھائے گئے جو ابتدائی اس ٹرم کے حوالے سے جو اسباق پڑھائے گئے ہیں، میقات دوم امتحان کے لیے جو اسباق پڑھائے گئے ہیں، ان میں سے سبق 1 اور سبق نمبر 2 سے سوالات و جوابات بھی لازمی یاد کریں، تاکہ امتحان کی تیاری بھی ساتھ ساتھ جاری رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔